العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ. ما قبل کے سبق میں ایک مسئلہ ذکر ہوا جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا، اور اس مسئلے میں اختلاف ایک قاعدے میں اختلاف کی بنیاد پر تھا. قاعدہ یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط کا کہ کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کیا جائے، جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا. شرط کا نہ پایا جانا حکم کو مانے ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے اور ہمارے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عدم شرط کا نہ پایا جانا حکم سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ حکم کسی اور دلیل کی وجہ سے پایا جائے. اسی قاعدے کی بنا پر مصنف اور ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس قاعدے کی وجہ سے ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو قدرت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ اپنی تم میں سے مومن باندیوں سے نکاح کر لے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں باندی سے نکاح کرنے کے لیے جو کہا گیا اس کی شرط لگائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، کہ تم میں سے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا وہی آدمی کر سکتا ہے. تو جب اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی، یعنی کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سکت رکھتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ باندی سے نکاح کی اجازت کو موقوف کیا ہے عدم طول حرہ پر، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے پر. تو اگر وہ قدرت ہوگی تو پھر اس صورت میں وہ باندیوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں قاعدہ ہے شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے. وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ، اسی طرح طول حرہ یعنی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت یمنع جواز نکاح الامۃ عندہ، باندی سے نکاح کے جائز ہونے کو روکتا ہے عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. لأن الکتاب، اس لیے کہ قرآن کریم نے علق نکاح الامۃ، باندی سے نکاح کرنے کو معلق کیا ہے بعدم الطول، عدم طول حرہ کے ساتھ. فعند وجود الطول، تو طول حرہ کے پائے جانے کے وقت یعنی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہونے کے وقت کان الشرط عدما، شرط معدوم ہے، شرط نہیں پائی گئی. وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے. فلا يجوز، پس باندی سے نکاح جائز نہ ہوگا. یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں. ہمارے احناف کا مسئلہ اور دلیل آگے آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ. یہاں سے مصنف ما قبل کی اصل پر اور ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ قاعدہ یہ ہے
کہ عدم شرط یعنی شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے۔ اسی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ بائنہ جس عورت کو طلاق بائن دی گئی ہو، اگر وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کو عدت کا نفقہ ملے گا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور دلیل میں وہ آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو ان پر تم خرچ کرو، ان کا نفقہ دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن لے۔ تو ان پر فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ان کو نفقہ دو، اس کی شرط یہ لگائی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ کہ اگر وہ حاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی تو ان کو نفقہ نہیں دیا جائے گا، چونکہ وہاں شرط نہیں پائی گئی۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا، اس لیے ان کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ نہیں ہوگی تو اس صورت میں ان کو نفقہ نہیں دیا جائے گا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح یعنی مسئلہ اوپر تھا، لا نفقۃ للمبتوتۃ مطلقہ بائنہ کا نفقہ نہ ہوگا الا اذا كانت حاملا مگر یہ کہ وہ حاملہ ہوں، لأن الکتاب علق الانفاق بالحمل اس لیے کہ قرآن نے نفقہ دینے کو حمل کے ساتھ معلق کیا ہے، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دے، فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ پس حمل نہ ہونے کے وقت، كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا شرط معدوم ہوگی، وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِّنَ الْحُكْمِ اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے، عندہ ان کے نزدیک، وعندنا لما لم يكن عدم الشرط یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ہماری یعنی احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں دونوں مسئلوں میں، چونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ شرط نہیں پائی گئی تو دوسری کسی اور وجہ سے اور دلیل سے وہ حکم پایا جائے۔ ہاں ہم اتنا تو کہتے ہیں کہ جب شرط پائی جائے گی تو اس صورت میں حکم پایا جائے گا، لیکن شرط نہ پائی گئی تو حکم نہ پایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی اور حکم سے کسی اور دلیل سے وہ حکم پایا جائے۔ چنانچہ اوپر والے مسئلے میں پہلا جو مسئلہ گزرا کہ جس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی طول حرہ کا مالک ہو تو اس صورت میں وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کے آیت سے انہوں نے ثابت کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے آیت یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی طول حرہ کا مالک نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی شرط پائی گئی آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ اس صورت میں باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر طول حرہ کا مالک ہے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں آیت ساکت ہے، خاموش ہے، وہ کچھ بھی بتلاتی نہیں ہے۔ آیت صرف اتنا بتلاتی ہے کہ اگر مالک نہیں ہے تو باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیتیں ہم نے دیکھی تو اس میں جہاں محرمہ عورتوں کا بیان ہے تو محرمہ عورتوں کا بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کرنا چاہو تو وہ تمہارے لیے نکاح کرنا ان سے حلال ہے۔ تو اس میں آزاد اور باندی
کسی کو مخصوص اور کسی کو خاص نہیں کیا ہے بلکہ عام رکھا ہے، ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان میں سے جس سے نکاح تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، تو اس میں آزاد بھی داخل ہے اور باندی بھی داخل ہے۔ اس وجہ سے طول حرہ کا مالک ہوتے ہوئے بھی باندی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تم کو اچھی لگے ان سے تم نکاح کر لو، 2 3 یا 4 سے، اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، باندی اور آزاد ہونے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اس لیے ایسی عام آیتیں جو ہیں ان آیات کی بنا پر طول حرہ کا مالک ہوتے ہوئے بھی اگر وہ نکاح کرنا چاہے باندی سے تو نکاح کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ اگر عورتیں جن کو طلاق دی گئی مطلقہ بائنہ اگر وہ حاملہ نہ ہو تو ان کا نفقہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ آیت کریمہ جس سے تم استدلال کر رہے ہیں وہ ان کن اولات حمل، کہ اگر وہ حمل والیاں ہیں تو فانفقوا علیہن، تم ان پر خرچ کرو۔ آیت سے بھی اتنا بتلا رہی ہے کہ اگر وہ حمل والیاں ہیں تو خرچ کرو، اور اگر حمل والی نہیں ہے تو یہ آیت اس کے بارے میں ساکت ہے، کچھ بتلاتی نہیں ہے کہ خرچ کرو یا خرچ نہ کرو، کچھ بھی بتلاتی نہیں ہے۔ جب یہ آیت ساکت ہے تو ہم نے دوسرے نصوص دیکھے تو دوسرے نصوص میں کہا گیا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنا ہوگا، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کا نفقہ اور سکنا دونوں ہوگا عدت میں، یعنی اگر وہ حمل والی نہیں ہے تو بھی۔ اور ایک عورت ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ بیان کرتی تھی کہ لا نفقۃ ولا سکنا، ایسی عورت کے لیے جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہو، مطلقہ بائنہ ہو وہ عورت، تو وہ کہتی تھی کہ لا نفقۃ ولا سکنا، کہ اس کے لیے نہ نفقہ ہوگا نہ سکنا۔ تو اس عورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فاطمہ کو کیا ہوا، کیا وہ کہنے میں اللہ سے ڈرتی نہیں ہے؟ یعنی اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس ایسی عورت کے لیے نفقہ بھی ہوگا اور سکنا بھی ہوگا۔ تو ان عام نصوص کی وجہ سے احناف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حاملہ نہیں بھی ہے پھر بھی اس کو نفقہ دیا جائے گا۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، لما لم یکن عدم الشرط مانعا من الحکم، شرط کا نہ ہونا حکم سے مانع نہیں ہے، جاز، تو ممکن ہے، اللہ یثبت الحکم بدلیلہ، ان یثبت الحکم بدلیلہ، کہ حکم کسی دوسری دلیل سے ثابت ہو، فیجوز نکاح الامۃ، چنانچہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، ویجب الانفاق، اور غیر حاملہ مطلقہ کو بھی بالعمومات، قرآن کے نصوص کے عموم کی وجہ سے نفقہ دینا واجب ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ باندی سے نکاح کرنا بھی صحیح ہے طول حرہ کا مالک ہوتے ہوئے بھی، اور اسی طرح مطلقہ بائنہ کو نفقہ دینا بھی ضروری ہے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے اور ان کی یہ دلائل ہیں۔ وَمِن توابع هذا النوع، اور اس نوع کے توابع میں سے، اس نوع یعنی معلق بالشرط کے توابع میں سے، اوپر معلق بالشرط کا قاعدہ گزرا اور اس میں اختلاف بھی گزرا، اور اس پر مرتب ہونے والے مسائل میں جو اختلاف تھا وہ بھی گزرا۔ اب اس کا ایک ذیلی حکم مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح شرط کا حکم ہے اسی طرح صفت کا بھی حکم ہے، کہ کسی اسم کے ساتھ اگر صفت لگی ہوئی ہو تو وہ شرط کے قائم مقام ہوتی ہے۔ تو جس طرح امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں شرط کے نہ پائے جانے سے
حکم نہیں پایا جاتا، شرط کا نہ ہونا حکم کو مانے ہے۔ اس طرح ان کے یہاں صفت کا نہ پایا جانا وہ بھی حکم سے مانے ہوگا، صفت نہیں ہوگی تو وہ حکم نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ہمارے یہاں شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کسی اور دلیل سے حکم ثابت ہو سکتا ہے، اسی طرح صفت کے نہ ہونے سے حکم نہ پایا جائے ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور دلیل سے وہ حکم موجود ہو۔ چنانچہ اوپر کی آیت کریمہ جو گزری وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا والی آیت میں کہ تم میں سے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مومن باندیوں سے نکاح کر لے، تو فتیاتکم کے ساتھ مؤمنات کی قید لگی ہوئی ہے، وہ صفت ہے۔ جب وہ صفت ہے تو امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرمائیں گے کہ صفت شرط کے قائم مقام ہوتی ہے، صفت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، یعنی طول حرہ کا مالک نہ ہونے کی صورت میں وہ صرف مومن باندی سے نکاح کر سکتا ہے، مومن کو چھوڑ کر کتابیہ باندی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں مومنات کی صفت نہیں پائی گئی۔ جب صفت نہیں ہوگا تو حکم نکاح کرنے کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ احناف کا یہ کہنا ہے کہ صفت کا نہ ہونا حکم سے معنی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کسی اور دلیل سے وہ حکم موجود ہو۔ اور آیت صرف اتنا بتلاتی ہے کہ طول حرہ کا مالک نہ ہونے کی صورت میں وہ مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر مومن نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں آیت خاموش ہے، ساکت ہے، کچھ بولتی نہیں ہے۔ اور حکم ہم نے یہ کہا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کا حکم ہمارے پاس دلیل ہے کہ دوسری آیت سے ثابت ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جب ان کی عورتیں کہا گیا تو اس میں باندی اور آزاد دونوں داخل ہے، آیت عام ہے، اس میں آزاد اور باندی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے، چنانچہ جس طرح ان کے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اسی طرح باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا۔ وَمِن تَوَابِعِ هَذَا النَّوْعِ اور اس نوع کے توابع میں سے یہ ہے ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت، حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا جو کسی کے ساتھ متصف ہو، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَةِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ الْوَصْفِ اس لیے کہ وہ حکم اس وصف کے ساتھ معلق کرنے کے درجے میں ہے، عندہ ان کے نزدیک، یعنی جس طرح حکم شرط پر معلق ہوتا ہے اسی طرح حکم صفت پر بھی معلق ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اسی بنا پر امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اسی بنا پر یعنی حکم صفت پر معلق ہوتا ہے، لا يجوز نکاح الامۃ الکتابیتی کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأن النص اس لیے کہ نص نے رتب الحکم حکم کو مرتب کیا ہے علی امۃ مؤمنۃ مومنہ باندی پر، لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان من فتیاتکم المؤمنات کی وجہ سے، فیتقید بالمؤمنۃ پس حکم مومنہ کے ساتھ مقید ہوگا، فیمتنع الحکم چنانچہ حکم ممتنع ہوگا، عند عدم الوصف وصف کے نہ پائے جانے کے وقت، فلا يجوز نکاح الامۃ الکتابیتی چنانچہ کتابیہ سے
نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.